بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوریون، میں ہوں میر نوید، آپ دیکھ رہے ہیں ویژن وائب۔ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، تمام ویڈیوز کو لائک شیئر کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ تک اس طرح کی مفید اور علم میں اضافے والی ویڈیوز ملتی رہیں آپ کو، اور آپ تک ہر وہ بات پہنچے جو اس وقت دنیا کے پاس کم ہے۔ اچھا جی، آج ہم بات کریں گے بلیک میجک کی، یعنی کہ کالے جادو کی۔ کالا جادو کہاں سے آیا اور اس وقت کہاں پہ ہے، اور کون سے لوگ ہیں جو کالے جادو کو مانتے ہیں اور اس کے عمل میں لگے ہوئے ہیں، اس کی کھوج میں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں قبالہ سے۔ قبالہ سے یہ بلیک میجک شروع ہوا، اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو الومناٹی سے تعلق رکھتے ہیں یہ لوگ، یہ وہی ہیں جو کہ قبالہ سے آیا جادو سیکھ کے اور وہ ساری چیزیں اس کے حوالے سے، اور یہ دجال کے لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک فتنہ جو سب سے بڑا اٹھنے والا ہے وہ دجال ہے کہ اور یہ ساری چیزیں جو ہے بہت بڑی ایک جنگ لگنی ہے قیامت سے پہلے، جس کا آغاز ہو چکا ہے، اور ایک فتنہ سر اٹھائے گا۔ فتنہ ایک چھوٹی سی بات ہے، فتنے سے بھی کوئی بڑی چیز آئے گی تو وہ دجال ہے۔ الومناٹی والے سارے لوگ اس کے پرستش کر رہے ہیں، اور قبالہ سے یہ جادو شروع ہوا۔ اچھا، جہاں تک بتایا جائے کہ اللہ کوئی بھی کام بلا وجہ نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت جو ہیں، ہر کام کے پیچھے کوئی مقصد ہے، کوئی بات ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ جو اتنی بڑی پاور دی گئی، جنات کی، ہوا کے اوپر حکومت کی، جنات کے اوپر حکومت کی، ان طاقتوں کے اوپر حکومت کی، اس کا اصل مقصد کیا تھا؟ وہ مقصد ایسا تو نہیں تھا نا، نبوت تو وہ پہلے بھی ان کی چل رہی تھی، ایسا تو نہیں تھا کہ بس ایک گفٹ دے دیا تو کر دیا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس کے پیچھے وجہ تھی، اور وجہ یہ تھی کہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے۔ ہاروت اور ماروت دو فرشتے جنہوں نے آ کے دنیا میں یہ کالا جادو شروع کیا، سکھایا لوگوں کو، اور یہاں پہ انہوں نے یہ وائرل کیا۔ تو اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کو جنوں کی یہ حکومت دے کے کہا کہ سلیمان، یہ آپ اس جو یہ فتنہ اٹھ رہا ہے کالا جادو، کیونکہ لوگ طبعی موت سے کم مرتے تھے، قدرتی موت سے کم مرتے تھے، جادو کی وجہ سے زیادہ مر رہے تھے، تو آپ اس فتنے پہ قابو کریں، اس کو آپ ہینڈل کریں۔ ہاروت اور ماروت نے جن کو سکھایا، ان میں تین نام بڑے آ رہے ہیں۔ ایک تو زہرہ، سیارہ ہے، جو وینس، وہ بھی سیارہ ہے، کہ وینس نے یہ پاور برداشت نہ کی اور وہ جادو سے جو ہے وہ ایک پلینٹ میں بدل گئی، ریڈ پلینٹ میں۔ زہرہ بھی ایک سیارے میں بدل گیا۔ اور سب سے بڑی جو بات ہے، میں آپ کو بتاؤں ہسٹری کے حوالے سے، ہسٹری کے حوالے سے سب سے بڑی جو بک ہے جادو کی، وہ ہے ہسٹری آف گولڈن روبس۔ ہسٹری آف گولڈن روبس جو ہے وہ سب سے بڑی کتاب ہے جادو کی۔ اس سے بڑی کتاب جادو کی نہیں ہے، جس میں یہ پوری ہسٹری موجود ہے، کیسے آیا، کیا ہوا، کیا نہیں ہوا۔ اچھا، نگار شاد والوں نے اس کا ایک ترجمہ کیا تھا شاخ زریں کے نام سے، اور ایک ہاشمی صاحب نے بھی ترجمہ کیا تھا جادو اور مذہب کے نام سے۔ ان دو بڑی کتابوں کے پیچھے ہسٹری آف روبس ہی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہاروت اور ماروت نے جو یہ جادو سکھایا، اس میں جو لوگ جو سیکھا جن تینوں نے، اس میں زہرہ، وینس، اور تیسرا نام تھا ڈیانا۔ ڈیانا، آپ کو میں بتاتا چلوں، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نیو یارک ہاربر میں جو یہ اسٹیچو آف لبرٹی ہے نا، لبرٹی، یہ بیسیکلی اسٹیچو آف ڈیانا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نیو یارک میں وہ جو بڑا سا ایک اسٹیچو بنا ہوا ہے اسٹیچو آف لبرٹی کے نام سے، وہ اسٹیچو آف ڈیانا ہے، کہ یہ ہے وہ میجک کے گاڈ جس نے وہ میجک سیکھا۔ اور ڈیانا لیک جو ہے، اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ڈیانا لیک کے اوپر صرف سیر کے لیے نکل جائیں، تو ایک چکر لگا کے آئیں، تو آپ میجیشین بن جائیں گے، آپ جادوگر بن جائیں گے۔ اتنا اثر آج بھی ڈیانا لیک کے ان پودوں میں، ان جگہوں پہ موجود ہے جو ڈیانا لیک ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ ہسٹری آف روبس میں آپ کو یہ ساری ڈیٹیلز مل جائیں گے۔ اچھا، اگر ہم بات کریں الومناٹی کی، اور یہ جو آج کل لوگ آرک آف کانٹینٹ کے نام سے کھوج بین شروع کیے ہوئے ہیں، کھدائی کیے جا رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ ان کی پیچھے وجہ کیا ہے، بیس کیا ہے؟ تو میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات کی شاہی دینے کا مقصد ہی یہی تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تمام جنات کو، تمام طاقتوں کو کہا کہ جادو جہاں جہاں پہ بھی ہے، خواہ وہ ہڈی پہ لکھا ہے، پتھر پہ لکھا ہے، پتے پہ لکھا ہے، کسی پیپر پہ کچھ بھی ہے، وہ اٹھا کے لے آئیں، جمع کریں۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تخت تھا، وہ کوئی 2x2 فٹ کا یا 4x4 فٹ کا نہیں تھا، وہ کئی کلومیٹرز لمبا، کئی کلومیٹرز چوڑا تھا، کیونکہ قرآن کے مطابق جب وہ پرواز کرتے تھے، اڑتے تھے، ٹریول کرتے تھے، تو ان کی جو فوج ہے، ان کی آرمی ان کے ساتھ تخت پہ موجود ہوتی تھی۔ ایک پہاڑ جتنا وہ تخت تھا، یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ تخت کتنا بڑا اور لمبا چوڑا تھا۔
اچھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ جو سارا جادو اکٹھا کروایا نا، ہاروت اور ماروت والا جو اس نے سکھایا تھا، اور وہ ڈیانا نے جو سیکھا تھا، اور لوگوں نے جو لوگوں کو مارنا شروع کر دیا تھا، جو قبالہ سے جادو آیا، پھر چائنیز، اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں انڈینز میجک، یہ جو ساری چیزیں چل رہی ہیں، کیوں چل رہی ہیں؟ اس وجہ سے چل رہی ہیں کہ جب وہ سارا جادو اکٹھا ہوا تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت کے نیچے اسے دفن کر دیا تھا۔ جیسے ہی اس تخت کے نیچے اسے دفن کیا گیا، پھر اس کے ارد گرد ہیکل سلیمانی تعمیر ہوا۔ ہیکل سلیمانی تعمیر ہونے کے بعد اس کو سیو کیا گیا۔ اور میں آپ کو ویورز ایک چیز بتا دوں کہ اسی میجک میں، اسی جو سارا ورثہ اکٹھا ہوا تھا، جادو اکٹھا ہوا تھا، اس میں سے ایک پیپر چوری ہوا تھا، یہ سمجھ لے ایک سبق چوری ہوا تھا، یا ایک تحریر چوری ہو گئی تھی، اور وہی تحریر، وہی سبق، وہی پیج، دنیا میں جتنا جادو ہے، جتنا بلیک میجک ہے، صرف اس ایک پیپر کی وجہ سے جو چوری ہوا تھا۔ سوچیں اگر ایک پیپر چوری ہونے کی وجہ سے یہ حال ہے، یہ حال یہاں تک، تو پھر یہ سوچیں اگر وہ سارا سامنے آ جائے تو کیا ہو جائے۔ یہ پاگل نہیں، آرک آف جو ہے یہ کانٹینٹ ایویں ڈھونڈی جا رہے ہیں، تو کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ یہ وہی چیز ڈھونڈ رہے ہیں، یہ وہ ہیکل سلیمانی کے نیچے، وہ تخت سلمان کے نیچے دفن وہ خزانہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اور کہیں تک جہاں تک مجھے لگ رہا ہے، اور جہاں تک ریسرچ بتاتی ہے میری، اور میں نے جو سرچ کیا ہے اور بکس میں اور تجزیہ نگاروں سے جو سنا ہے، وہ یہ بھی ہے کہ ان کو وہ مل گیا ہے، اور دجال کے آنے کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں 70% یا 80%۔ ان کو وہ مل گیا ہوا ہے، وہ ہیکل سلیمانی کے نیچے، جو تخت سلمان کے نیچے سب دفن تھا، علم جو میجک آف ڈیانا تھا، میجک آف ہاروت ماروت تھا، وہ ان کو مل گیا ہوا ہے۔ یہ بلا وجہ کھوجے نہیں کرتے رہے، اتنے گہری کھدائیاں کہ بڑے بڑے شہر نیچے سے نمودار ہو گئے، اتنا گہرا کھودنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہی وجہ تھی کہ یہ وہ میجک ڈھونڈنا چاہ رہے تھے، اور وہ ان کو مل گیا، جس کی وجہ سے یہ دجال کو ویلکم کرنے کے لیے ساری تیاریاں مکمل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اللہ نہ کرے بہت بڑی جنگ جیسے کہ شروع ہو چکی ہے، اور یہ بہت بڑی جنگ ہونی ہے مزید ابھی، اور دنیا تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہوئی ہے۔ اور آپ کو میں بتا دوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ رات کا جو ہے علاج رات نہیں ہوتی، اندھیرے کا علاج اندھیرا نہیں ہوتا، اندھیرے کا علاج ہمیشہ صبح ہوتی ہے، دن ہوتا ہے، نور ہوتا ہے، نور السماوات والارض، کہ زمین و آسمان میں نور پھیلا ہوا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر جھکائے رکھیں، نماز ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور کوشش کیجیے اگر آپ نے ہسٹری جاننی ہے تو گولڈن روپس پڑھ سکتے ہیں، سرچ کر سکتے ہیں۔ لیکن جو اس وقت طاغوتی قوتیں، ایلومناٹی وغیرہ اس وقت جو چھا رہی ہیں، جو سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے بچوں کو ڈی ٹریک کیا جا رہا ہے، جو اے آئی بھی میں سمجھتا ہوں اسی کا ایک حصہ ہے، کہ جو یہ چیزیں کر رہے ہیں نا، انٹیلیجنس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ان چیزوں سے بچیں۔ یہ وہی جادو ہے، وہی چیزیں ہیں، وہیں سے سیکھ کے سب کچھ ہو رہا ہے، تو خدا را اس چیزوں سے بچیں، اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو سیو رکھیں۔ جادو کے اوپر بلیو رکھیں، یہ برحق ہے، لیکن اس سے بچیں، اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو اس سے دور رکھیں، اللہ رب العزت سے مدد اور پناہ مانگتے رہیں۔ اللہ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میر نوید کو اجازت دیجیے، ویژن وائب کو دیکھتے رہیے۔ اللہ نگہبان۔